راستے سے بھٹک گئے اور یہ راہ حق پر تھے کب؟ وما کانوا مہتدین کے معنی کیا ہوئے؟ وہ یہ نہیں کہ پہلے سے صحیح راستے پہ چلا رہے تھے اب بھٹک گئے، تو بھٹک گئے راستے سے اور یہ تھے بھی نہیں صحیح راستے پر، تو یہ معنی ہوئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ۔ یہاں تک ان کی برائیاں بیان ہو گئیں، تو اب حاصل اس کا کیا ہوا کہ ان برائیوں سے آنے والی نسلوں کو بچنا چاہیے۔ ان باتوں کا تعلق اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی مرضی سے قطعاً نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کو اور اپنی قدرت کی وسعت کو بتلا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر کچھ مسائل آئیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے ہیں باغات، جنات، جنتن کی جمع ہے باغ، معروشات وغیرہ معروشات۔ وہ آپ نے انگور کے کبھی باغ دیکھے؟ انگور کے یا پان کے دیکھے؟ نہیں دیکھے۔ وہ کیسے وہ باندھی جاتی ہے، وہ بانس کی جو کیا کہتے ہیں اسے ٹٹیاں کہتے ہیں جی، وہ بانس کے جو چھپر کے جیسے باندھے جاتے ہیں نا، اس کے اندر سے وہ خوشے لٹکتے ہیں، بیل اس کی جو ہے انگور کی وہ اس کے اوپر چڑھا دی جاتی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ منڈوا، رائٹ۔ تو ہم لوگوں کی طرف کہتے ہیں اسے ٹٹیاں، اور ادھر جو ہے کیا نام ہے ادھر ساؤتھ کی طرف حیدرآباد وغیرہ میں اسے منڈوا کہتے ہیں۔ معروشات عربی میں اسی کو کہتے ہیں معروش۔ تو جو منڈوا باندھا جاتا ہے، کچھ باغ میں کچھ درخت وہ ہوتے ہیں کہ جو منڈوے پر چڑھائے جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو منڈوے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں خربوزہ، تربوز ہیں تو بیلدار، لیکن اس کو منڈوے پر چلانے کی ضرورت نہیں، زمین میں پھیلنے دیتے ہیں اور وہاں وہ تربوز اور خربوزہ خوب اچھی طرح بڑھتے ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ بیلدار ہیں لیکن ان کے لیے منڈوے کی ضرورت ہے، منڈوا نہ ہو تو وہ خراب ہو جائیں گے، جیسے انگور۔ اور اسی طرح سے وہ درخت کہ جو بیلدار نہیں ہے بلکہ تنے دار ہیں، ان کے لیے بھی منڈوے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کھجور کا درخت ہے، آم کا درخت ہے، جام کا درخت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ قسمیں بتلانی ہیں اللہ کو کہ دیکھو کتنی قسمیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، کس کس طرح سے ان کی پرورش ہوتی ہے، اور انسان کو ان درختوں کے مزاج کا علم کیسے اللہ تعالیٰ نے دیا، کون سا درخت کس طریقے پر زیادہ پروان چڑھتا ہے، کون سا درخت کس طریقے پر۔ ہم تربوز کو اگر منڈوے پر چڑھا دیا کرتے تو کیا ہوتا؟ سنبھالتا وہ بوجھ کو؟ نہ سنبھالتا۔ اتنے بڑے بڑے کئی جو ہے من کے جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ منڈوے پر نہیں رکھا، لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی خوبی دیکھیے کہ بوجھ کی وجہ سے منڈوے پر نہیں چڑھا سکتے، لیکن اگر یہ ہوتا کہ زمین پہ پڑے گا تو خراب ہو جائے گا تو پھر انسان کا نقصان ہوتا۔ زمین پہ پڑنے سے خراب نہیں ہوگا، منڈوے پر اس کو چڑھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ منڈوے پر چڑھائیں گے تو بوجھ اس کو برداشت نہ کر سکے گا۔ کتنی حکمتیں اللہ کے کام میں۔ اور فرمایا کہ اسی طرح سے والنخل کھجور، والزرع کھیتیاں، مختلفاً اکلہ جن کے ذائقے ہیں مختلف۔ ایک کھجور ہے، کھجوری کو دیکھ لیجئے 1000 قسمیں، لیکن ان قسموں کے اندر ذائقوں کا کتنا بڑا فرق۔ ہمیں کھجوروں کا اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ ہم کھجور والے ملک میں رہتے نہیں، لیکن آم والے ملک میں سے تو ہم آئے ہیں، آموں کا ہم کو حال معلوم ہے۔ اسی طرح سے موز ہمارے ملک میں پیدا ہوتے ہیں، کیلا، اس کے ذائقے کتنے سمجھ میں آیا؟ جو ساؤتھ انڈیا میں 1000 قسمیں ہیں موز کی، ہر ایک کا ذائقہ بالکل الگ، کوئی رستاڑی ہے تو کوئی پہاڑی ہے اور کوئی کچھ ہے، کوئی میٹھا ہے تو کوئی کھٹا ہے تو کوئی کسیلا ہے، ایک موز مگر جتنی قسمیں اتنے ہی اس کے ذائقے۔ اسی طرح آم کو دیکھ لیجیے آپ کہ جتنے اس کے نام ہیں اتنی اس کی شکلیں ہیں اتنے ہی اس کے ذائقے مختلف اکلو۔ اسی طرح سے والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ، اسی طرح زیتون اور انار ایک دوسرے سے ان کی شکل ملتی ہوئی بھی ہے اور نہیں بھی ملتی۔ وہاں تو ذائقوں کا فرق بتلایا، یہاں شکلوں کا فرق بتلایا گیا۔ بعض انار جو ہیں وہ شکل صورت کے اعتبار سے ایک،
مگر ذائقے میں بہت بڑا فرق، ایک میٹھا ایک کھٹا۔ اسی طرح سے زیتون کے اندر بھی بہت قسمیں ہیں۔ جو فلسطین میں جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں زیتون کی بہت قسمیں ہیں کہ اور ان کے ذائقوں میں بھی فرق ہوگا۔ یہاں 2-3 قسمیں تو یہاں بھی آتی ہیں، کالی اور سفید والی۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، فرمایا کھاؤ تم اس کے پھلوں کو جب وہ پھل دینے لگ جائے، وہ درخت جب پھل دینے لگ جائے، اذا اثمر تب اس کو کھاؤ، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جب پھل دینے لگ جائے کا لفظ اس لیے شاید بولا کہ آپ دیکھتے ہیں بعض پھل تو اس وقت سے کھانے شروع ہو جاتے ہیں جب سے کہ ان کی شکل بنی ہے۔ آم ہی کو دیکھ لیجئے، آم کب سے کھانا شروع ہوتا ہے آدمی؟ جہاں اس میں وہ آم کی شکل بنی جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں کیری، وہ جہاں کیری بنی اور وہ اس کے کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ چٹنی بنا رہے ہیں ویسے ہی کھا رہے ہیں، اس کے بعد ذرا بڑے ہوئے کچے ہوئے تو اس کا اچار بنا رہے ہیں، اور پک گئے تو ویسے ہی کھا رہے ہیں۔ کتنی قسمیں اس کی ہوتی ہیں کھانے کے طریقوں کی۔ اسی طرح اور بہت سے پھل ہیں۔ تو اذا اثمرا، جب پھل دینے لگ جائے۔ اسی طرح چنے کو دیکھ لیجئے نا، چنا جو ہے مشہور ہے پتہ نہیں عوام میں کہ چنے نے اللہ میاں کی خدمت میں شکایت کی کہ اللہ تو نے ہر چیز کو پیدا کیا اپنی حکمت سے، اپنے قدرت سے، مگر مجھے پیدا کیا تو مجھ پر تو اس انسان کا بہت بڑا ظلم ہے، شروع ہی دن سے یہ زیادتی کرنے لگتا ہے، میں سر نہیں نکالتا زمین سے تبھی سے یہ میرے اوپر حملے شروع کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اور درخت تو یہ ہیں کہ بھائی اگر پھل والے درخت ہیں تو پھل آئیں گے تو کھائیں گے، پتے کون کھاتا ہے؟ لیکن چنے کا معاملہ یہ ہے کہ پتا جیسے زمین سے باہر آتا ہے تو پتے توڑ کر ساگ بنانا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں جو ہے چنا آنے لگتا ہے تو جب تک کچے ہیں تو اس کو ویسے بھون کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، جب پکنے لگتے ہیں تو اس میں سے چنے نکال کر کے جو ہے بھون کر کھاتے ہیں اور اس کی دال بنا کے کھاتے ہیں، دال کو جو ہے آٹا پیس کے اس کے بیسن بنا کے پھولکیاں بنا کے کھاتے ہیں۔ صاحب کوئی صورت چھوڑی نہیں ہے مجھے کھانے کی جس طرح سے اس انسان نے مجھے کھانا شروع کیا ہے۔ تو اذا اثمرا، پھل دینے لگے تب، اور اس سے پہلے بھی کھاؤ تم، کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور حق ادا کرو تم اللہ کا اس کے کٹائی کے دن۔ حصاد کھیتی کاٹنے کو کہتے ہیں، تو اس لیے میں نے کٹائی کا لفظ بولا۔ کہتے ہیں نا بھائی کھیتی، بھائی ہم جا رہے ہیں کٹائی کرنے، کیا کرنے؟ مطلب کھیتی کاٹنے۔ یوم حصادہ، یہاں سے یہی مسئلہ تھا وہ جس کی وجہ سے سارے وہ تمہید باندھی۔ اللہ کی مہربانیاں دیکھ لو، تمہیں دی ہیں یہ ساری چیزیں اللہ نے، کسی اور ذریعے سے نہیں ملی، اور یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ کوئی دینے والا ہاتھ ہم کو نظر نہیں آ رہا تھا، نظر بھی نہ آ رہا ہو، مگر اس کے باوجود اتنا واضح ہے اللہ کا دینا کہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں، اس لیے کہ ایک زمین ایک پانی، لیکن اس کے باوجود ان کے ذائقوں کا، ان کے رنگوں کا فرق جو رکھا ہے، کس نے رکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے، تو اللہ نے یہ ساری چیزیں دی، تو اللہ نے دی ہیں، تو اللہ میاں اگر ان میں سے تھوڑا سا حق اپنا رکھتے ہوئے یوں کہے کہ یہ دے دو تو اس کے دینے میں تعامل ہوگا؟ ایک آدمی $100 دے اور $100 دے گا، یوں کہے کل کو مجھے $1 دے دیجیے 99 تمہارے، میں نے کہا کہ بڑے زیادتی کی بات ہے صاحب آپ کی، آپ جو ہیں $1 مانگتے ہیں ہم سے، تو ظاہر ہے یہ حماقت ہے اس کی۔ $99 اپنے وہ تو بھاری نہیں معلوم ہو رہا ہے، $1 100 میں سے دینا بھاری معلوم ہو رہا ہے۔ تو ٹھیک یہی صورت ہے، اس لیے فرمایا کہ وآتوا حقہ، اس کا حق دے دو کھیتی کٹائی کے دن۔ زمین جو ہے اس کی پیداوار کو تفصیلات میں نہیں جاتا، 2 قسمیں ہوتی ہیں زمین کی، اس میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ عام زمینوں کا، اور اس کو کہتے ہیں عام زمینوں سے جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کا نام ہے عشر یا نصف عشر۔ عشر 10واں اور نصف عشر کا مطلب 20واں، یا عشرین، نصف عشر نہیں، اس کو کہیں گے عشرین، 20واں حصہ کا مطلب تو نصف عشر والا ہے، نصف عشر یعنی 20واں حصہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کھیتی جو ہے وہ بارانی ہے، یعنی برسات کے پانی سے ہی اس کی پرورش ہوتی ہے، تب تو 20واں حصہ زکوٰۃ کا دینا ہوگا، سچائی سے نہیں، پانی سینچ کر کے یا خرید کر کے
نہیں دینا پڑتا بلکہ بارش کی پانی سے ہی اس کی کھیتیاں پلتی تو 20واں حصہ دینا ہوگا جس کو نصف عشر کہتے ہیں. اور اگر پانی خریدنا پڑتا ہے یا پانی کو یا کھینچ کر کے ڈالنا پڑتا ہے اس میں تو اس صورت میں عشر دینا ہوگا یعنی 10واں حصہ کھیتی کا. نمبر 1 ایسی زمین کو عشری اسی لیے کہتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ جتنی پیداوار ہو اس میں سے ہی دینا پڑے گا، زکوٰۃ کی طرح نہیں کیونکہ اس کا کوئی نصاب ہوتا ہے. زکوٰۃ کا نصاب ہے نہیں بھئی 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر آپ کے پاس کیش ہو، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کیش ہو تب زکوٰۃ دیں گے اور اس سے کم ہے تو نہیں دیں گے. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ کچھ بھی ہو جتنی بھی پیداوار ہوئی ہے اس میں سے عشر دینا ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض نے کہا کہ بھئی اگر کلو 2 کلو ہوئی تو اس میں سے کیا دیں گے، اتنا بھی نہیں. لیکن ایک چیز کو کہتے ہیں کہ 1 بیگھہ 2 بیگھہ 1 ایکڑ زمین ہے اس میں پیداوار ہوئی عشر دینا پڑے گا. ایک تو یہ ہوا مسئلہ کہ اس کا کوئی نصاب مقرر نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ قرضہ خرچہ سارا نکال کر جو بچا اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن کھیتی کے اندر ایسا نہیں ہے. کھیتی جتنی پیداوار ہے اس میں سے نکالنی ہوگی. زکوٰۃ دینے کے بعد بقیہ جو رہ جائے اس میں سے اپنا خرچہ ورچہ جو بھی کچھ ہے کھیتی کا وہ نکالیں، قرضہ ادا کریں، کچھ بھی کریں، لیکن وہ زکوٰۃ جو ہے وہ دینا ہی پڑے گا پیداوار میں سے. یہ دو فرق. اور تیسرا فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس پر حولان حول ہو. حولان حول کے معنی سال کا گزر جانا. اتنے حصے پر جب سال گزر جائے گا تب زکوٰۃ آئے گی. لیکن کھیتی کے لیے ہرگز ضروری نہیں، آج پیدا ہوئی آج ہی دے دو. تو یہ 3 باتوں میں زکوٰۃ کا دوسرے مسائل زکوٰۃ کے اور عشر کے مسائل اگرچہ یہ بھی زکوٰۃ ہی ہے، ان میں فرق ہے. اس کو زمین کی زکوٰۃ ہے اور وہ بقیہ چیزوں کی زکوٰۃ ہے. تو فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، اور فرمایا کہ اس میں اسراف نہ کرو. انہو لا يحب المسرفین. اسراف کس کو کہتے ہیں؟ فضول خرچی کو نا، فضول خرچ اس کو کہتے ہیں اسراف، حد سے آگے بڑھ جانا. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بھی کہا جا رہا اور فضول خرچی سے روکا جا رہا. کیا مطلب؟ کیا زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں؟ نہیں. دیکھیے یاد رکھیے آپ، اسراف ایک خاص لفظ ہے. اسراف محض زیادہ خرچ کرنے کو نہیں کہتے. اسراف کہتے ہیں جہاں جتنے خرچ کرنے کی ضرورت تھی اس سے زیادہ خرچ کرنے کو. فرق سمجھ میں آ گیا؟ میں نے ایک ہے زیادہ خرچ کرنا اور ایک ہے ضرورت سے زائد خرچ کرنا. یہ 2 بالکل الگ چیزیں ہیں. تو ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں. مثال طور پر کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو. وہاں اسراف کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ صاحب آپ جو ہیں خالی روٹی اور چٹنی کھایا کریں اور بریانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ. یہ معنی اسراف کے نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں انسانی کی لذت کے لیے تو کیوں نہ کھائے وہ. ہاں اگر وہ اپنے علاج کے طور پر کچھ چیزوں سے اپنے نفس کے اپنے اخلاق کے علاج کے لیے اگر ایسا کرنا چاہے وہ بات الگ ہے، جس کو کہتے ہیں زہد، ورنہ اجازت ہے، کوئی برائی نہیں. اسراف جو وہاں مراد ہے وہ یہ ہے کہ آدمی معلوم ہوتا ہے کہ بس کھانے کے لیے پیدا ہوا، رات دن کھانے کی فکر میں لگا ہوا ہے. یہ ہے وہ اسراف. کھانے کو اتنا بڑا مسئلہ نہ بنا لے کہ صاحب فلانی چیز میں کمی رہ گئی تو معلوم ہوا کہ آج کھانا ہی نہیں ہو رہا ہے شاید. یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں. یا اتنی مقدار میں کھانا کہ اس سے بدن کے اندر وہ چستی ختم ہو جائے. بھائی کھاؤ، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہے، لیکن پیٹ بھرنا بھی 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جتنی کیپیسٹی پیٹ میں ہے رکھی قدرت نے ایک تو اتنے، اور ایک ٹھوس کر بھرنا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اسراف. جیسے کسی آدمی جو ہے وہ کھانا کھا رہا تھا، اب اس کو دیکھا خوب ہی کھایا جا رہا ہے تو سمجھ میں آیا تو اس نے کہا کہ صاحب، میزبان نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے مسئلہ پڑھا ہی ہوگا اور واقعی اسلام کا مسئلہ بہت ہی حکمت بھرا ہے، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں اور اسلام کا مسئلہ یہ ہے اس سے کتنی اچھی صحت بنتی ہے
कि तिहाई हिस्सा खाने का होना चाहिए, तिहाई हिस्सा पीने का होना चाहिए और तिहाई हिस्सा जो है वो हवा के होने चाहिए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मसला है इस्लाम में। ये मेजबान ने तंग आकर आखिर इस्लाम के हवाले से ये बात कही। तो मेहमान ने कहा कि बात तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर मेरा मसला ये है कि मुझे असल में खाने की फिक्र है, पानी की मैं फिक्र इसलिए नहीं करता कि पानी अपनी जगह खुद ही बना लेगा। रह गई हवा, वो आए कि ना आए मुझे भी कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो खाना खा लेने दो। तो जो ऐसा हो इसको कहा जाएगा यह इसराफ, वला तुसरिफू। इसी तरह से खर्च करने के अंदर बात लोग जो हैं वो फजूल खर्च कहलाते हैं, इस एतबार से कि जहां खर्च करने की जरूरत नहीं थी वहां वो शख्स खर्च कर रहा है। वरना राह खुदा में जितना खर्च करेगा उसको इसराफ कहा ही नहीं जाएगा। वो तो बहुत अच्छी बात है। एक $100, दूसरे लोग $100 दे रहे, एक ने खड़े होकर $1000 दिए, क्या ये कहा जाएगा कि ये फजूल खर्च है? हरगिज़ नहीं, बल्कि उसकी तारीफ की जाएगी। वला तुसरिफू के माना ही है। अच्छा, इसराफ अल्लाह के रास्ते में भी नहीं होना चाहिए, ये भी सुन लीजिए आप। दुनिया के मामलात में तो जायज ही नहीं, अल्लाह के रास्ते में भी इसराफ नहीं होना चाहिए। चुनांचे यहां पहले मसला सुन लीजिए। इसी वास्ते फुक़हा कहते हैं कि मस्जिदों को साफ सुथरी जरूर बनाओ उनकी बिल्डिंग, लेकिन उसमें मीनाकारी करने शुरू कर दें। हाँ, जितनी की मस्जिद भी नहीं बनी जितने उस पर खर्च हो रहे हैं उसकी मीनाकारी में, यह गलत है। फुक़हा ने इससे रोका, जाहिर है कि यह इसराफ है। एक साफ सुथरी इमारत होना, एक वसी होना, आराम और आसाइश वाली बिल्डिंग होना, यह एक अलग चीज है। लेकिन उस पर मुसलमानों का पैसा, अल्लाह के नाम पर लिया हुआ पैसा किस लिए खर्च किया जा रहा है जिसका कोई मसरफ नहीं है। ये फूल बूंटे बन रहे हैं साहब उसके अंदर, गलत है। इसका नाम है इसराफ। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने, इसराफ करने से क्यों रोका? वजह उसकी यह है कि देखिए, जब मैंने फजूल खर्ची, जिसको इंग्लिश में कहेंगे अनबैलेंस हो जाना, है नहीं समझ में? ये फजूल खर्ची क्या होती है? तवाज़ुन खो देती है। एक जगह जब आप दबाएंगे किसी चीज को तो दूसरी तरफ से वो उठ जाएगा ऊपर को। कायदा अनबैलेंस होने के माना यह है कि एक तरफ से जब झुका होगा दूसरी तरफ से उठ जाएगा। ये फजूल खर्ची, एक तरफ फजूल खर्ची होगी, दूसरी तरफ इसको कंजूसी करनी पड़ेगी, दूसरे हक जो है वो तलफ हो जाएंगे अगर एक जगह इसने ज्यादा खर्च किया। और इस्लाम पसंद करता है अदल और एतदाल को। ये इफरात और तफरीत को इस्लाम पसंद नहीं करता कि एक जगह तो आपने फजूल खर्ची कर दी, अब उसकी वजह से दूसरे हुकूक मुतासिर हुए तो आप कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे पास तो रहा नहीं, समझ में आया नहीं? तो ये गलत है। पड़ोस में किसी को आपने ले जा करके 100 मिलियन दावत दे दी, अब जब आपके भाई आया तो कहते तो मेरे पास है नहीं। तो भाई का हक भी तो था, माँ बाप का हक भी तो था, बहनों का हक भी तो था, दूसरे दोस्तों का हक भी तो था, मस्जिद और मदरसे का हक भी तो था। इन सब की रियायत करते हुए खर्च करना चाहिए। तो इसलिए इसराफ से रोका गया है राह खुदा में, वरना महज अल्लाह के रास्ते में ज्यादा खर्च करना उसका नाम इसराफ नहीं। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बिला शुबा वो इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। व मिनल अनआमी हमूलतन व फरशा, फरमाया चौपाओं में से कुछ तो वह हैं कि जो अपने पैरों के बल चलते हैं, और कुछ मतलब यह है कि ऊपर उठकर जाने वाले हैं, और फरशा कुछ वह हैं जो रेंगने वाले हैं, यानी मतलब उनका पेट जो है वो जमीन के साथ लगा हुआ है। मुख्तलिफ किस्म के अल्लाह ताला ने जानवर पैदा किए। जिस तरह से खेतियां और दरख्त और फलों की 1000 किस्में बतलाई, इसी तरह जानवरों में मुख्तलिफ किस्में हैं। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, खाओ तुम जो कुछ अल्लाह ने तुमको बतौर रिज़्क़ दिया। मालूम हुआ जिस तरह से फल और फूल के खाने की अल्लाह की तरफ से इजाजत है, इसी तरह से चौपाओं में से भी खाने की अल्लाह की तरफ से इजाजत है, वो खाना चाहिए। न वो खाना फर्ज न ये खाना फर्ज, लेकिन जैसे किसी चीज को हलाल होते हुए हलाल न समझना वहां गलत है, इसी तरह जानवरों के अंदर किसी जानवर को जब अल्लाह ने हलाल कर दिया उसका खाना, अब कोई मुसलमान जो है उसके हलाल होने में शुबा करे या उसके खाने को अपनी तरफ से कोई ज्यादती और जुल्म समझे, ये भी गैर इस्लामी हरकत है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाद मुसलमान भी ये कहा करते हैं साहब नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा जुल्म मालूम होता है कि जानवर को अपनी ख्वाहिश की वजह से काट दिया जाए। ये लफ्ज जो है
ویسے تو بولنے والا سمجھتا ہوگا کہ واقعی میں بہت بڑا کمال کر رہا ہوں، میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس کو سونے کے بھاؤ تولا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے بڑا ظلم ہے ایسے آدمی کا جس نے یہ لفظ کہا ہو، اور میں نے سنا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ تو بڑے مہربان ہوئے، اللہ میاں نعوذ باللہ ظالم ہوئے کہ انہوں نے تو جانوروں کے کھانے کی اجازت دی، آپ اتنے رحیم اور کریم اور شفیق ہیں کہ آپ کو رحم آتا ہے ان جانوروں کے اوپر، تو اللہ کے قانون سے بڑھ کر آپ کا قانون ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کہ جس طرح سے پھل اور پھولوں کو کھانا جائز ہے، کھانا کسی چیز کا واجب نہیں ہے، ہاں کسی چیز کے کھانے کو غلط سمجھنا، ناجائز سمجھنا، ظلم سمجھنا جس کے کھانے کی اللہ نے اجازت دی، جانوروں کے اندر بھی یہی صورت ہے۔ واجب نہیں کہ آپ ہر جانور کو کھائیں، لیکن جن جانوروں کے کھانے کو اللہ نے حلال قرار دیا ان کو حلال ہی سمجھنا چاہیے، ان کو گویا حلال سمجھنے میں شک اور شبہ کرنا یا اس میں یوں کہیے کوئی کسی طرح کا تردد اپنے دل میں پیدا کرنا، یہ بڑی غلط بات ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، معلوم ہوا کہ اس کے حلال ہونے میں شک کرنا یہ شیطانی چال ہے، تو شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو بلا شبہ تمہارا دشمن ہے، دشمن فائدے کی بات تھوڑی بتایا کرتا ہے، دشمن تو نقصان والی بات بتاتا ہے۔ تم سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے دل میں بہت اچھی بات آئی، حالانکہ وہ شیطان کی ڈالی ہوئی بات ہے، اور شیطان دشمن ہے تو وہ اچھی بات ڈال ہی نہیں سکتا۔ اب کیسے سمجھیں کہ شیطان کی بات ہے کہ نہیں؟ یوں سمجھو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھ لو، اگر اس کے مطابق ہے وہ بات جو دل میں آئی تو اللہ کی طرف سے الہام ہے، اور اگر اس کے خلاف ہے وہ بات سمجھو کہ شیطان کی طرف سے آئی، چاہے کتنے بھی خوبصورت انداز میں اور کتنے بھی معقول دلیلوں کے ساتھ آئی ہو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کھلے ہوئے دشمن ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں نظر آ رہا آنکھوں سے وہ کھڑا ہوا ہے شیطان، یہ مطلب نہیں کھلا ہوا ہونے کا۔ کھلا ہوا ہونے اس کی دشمنی کھلی ہوئی ہے، دشمن چاہے چھپا ہوا ہو مگر دشمن کی دشمنی جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ مثلا ہماری کسی سے لڑائی ہو جائے، اب وہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، معلوم ہے کہ ہمارا دشمن ہے جس کا نام ہے زید، اور وہ ہمارا دشمن ہے فلانے وقت سے فلانے موقع پر ہمارا دشمن ہوا تھا، لیکن وہ دشمن وہ جو ہے چھپا وہ بیٹھا، تو یوں ہی کہا جائے گا کہ بھائی وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کی دشمنی کھلی ہوئی ہے اگرچہ وہ اس وقت ہماری گھات میں چھپا بیٹھا۔ شیطان تو نظر نہیں آتا مگر شیطان کی دشمنی وہ آیا ہے، وہ دلائل سے شواہد سے بالکل واضح۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، روک دیں کیا حضرت؟ اچھا بس یہیں روک دیتے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بها كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا،
أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں مشرکین کے یہاں جاری ایک غلط رسم کو بیان کیا گیا تھا، اور وہ یہ کہ بعض جانوروں کے تعلق سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور اسی طرح سے اگر کسی جانور کو ذبح کیا تو اس کے پیٹ سے بچہ نکلا، زندہ بچہ ہوا تو کہہ دیا کہ اس کو عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تو کہا کہ اس کو سب کھا سکتے ہیں۔ اس طرح کی جو چیزیں ان کے ہاں چل پڑی تھیں، اور اس کے بارے میں ذہن اس طرح کا عوام کا بن گیا تھا گویا کہ یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی دین اور مذہب ہے، اور ایسا کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، تو اس کی تردید وہاں کی جا چکی ہے۔ یہاں اس تعلق سے ایک دوسرے انداز میں اس کو رد کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 8 جوڑے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے ہاں رسمیں جو تھیں تو یہ اونٹوں سے متعلق بھی تھیں
اور کیا نام ہے بکریوں سے متعلق بھی تھیں، بھیڑوں سے متعلق بھی تھیں، اسی طرح سے گائے سے متعلق بھی تھیں. تو اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں، 2 تو ہیں بھیڑ سے اور 2 ہیں بکریوں کے. آپ کہیے کہ کیا 2 مرد حرام کی 2 نر حرام قرار دیے ہیں یا 2 مادائیں؟ تم جو کہتے ہو کہ اللہ نے جانور حرام کیا ہے تو یہ بتاؤ کہ نر حرام کیے دونوں یعنی بکری اور بھیڑ کے، یا 2 مادائیں حرام کی اللہ تعالیٰ نے؟ کون سی کہنا چاہتے ہو؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اسی طرح سے دونوں ماداؤں کے رحم جس پر مشتمل ہے. کیا مطلب؟ یعنی بکری کا بچہ یا بھیڑ جو مادہ ہے اس کا بچہ، یہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے. تفصیل بتاؤ تم. اللہ نے اگر حکم دیا ہوگا تو واضح حکم دیا گیا ہوگا. تم جو کہتے ہو کہ فلانا جانور حرام ہے، نر ہوگا وہ جانور، مادہ ہوگا، یہ کہ بچہ ہوگا مادہ کا. کیا چیز اللہ نے حرام قرار دی؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. تو آپ کہہ دیجئے کہ بتلاؤ مجھ کو علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اللہ نے کہاں حرام قرار دیا اور کون سے جانور کو حرام قرار دیا اگر تم سچے ہو. معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی بات واضح نہیں تھی، کوئی کلیئر نہیں تھی، ویسے ہی اڑا رکھا تھا کہ جس کے چاہے بارے میں کہتے ہیں بھئی جانور کو ہاتھ مت لگانا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ ملے گا ہاتھ لگانے سے. جس جانور کے بارے میں دل میں آیا کہہ دیا اور اس طرح سے باور کرایا جیسے اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے ہمارا ایسا کرنے سے. تو 4 جانور تو یہ ہوئے. اسی طرح فرما رہے ہیں وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ میں کے بھی 2 ہیں، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں کے بھی 2 ہیں. یہ 8 جوڑے اس طرح سے بن گئے. آپ کہیے پیغمبر کیا 2 نر حرام قرار دیے اللہ نے یا 2 مادائیں حرام قرار دی اللہ نے اونٹ اور گائے میں سے، یا جس پر 2 ماداؤں کے رحم شامل ہوں یعنی گائے کا رحم سے بچہ پیدا ہو یا اسی طرح سے اونٹنی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو، وہ بچے حرام ہوں گے. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے اس کی تم کو ہدایت کی تھی کہ فلاں جانور کو ہاتھ مت لگانا، چاہے کسی بھی طرح سے اس کو استعمال کیا جا سکے مت استعمال کرنا. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم، پھر کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے کہ جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا تاکہ لوگوں کو جہالت کے ساتھ گمراہ کر سکے. بغیر علم کے معنی یہی ہے کہ لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں، جو حضرت فرما دیں بس وہی دین بن گیا. عوام کی ناواقفیت اور جہالت سے فائدہ اٹھا کر ان کو صحیح راستے سے ہٹا دینا، گمراہ کر دینا، یہ اللہ پر تہمت ہے اور جھوٹی تہمت ہے. یہ تو کون ہوگا اس سے بڑھ کر ظالم جو اللہ کے تعلق سے غلط بات کہے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بلا شبہ اللہ تعالی ظالم قوم کی رہنمائی نہیں فرماتے، ان کو راہ حق نہیں سجاتے. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا. فرمایا اب سوال یہ کہ اگر یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، یہ لوگ اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں، تو پھر اللہ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا؟ یہاں اس کی تفصیل فرما رہے ہیں. اگرچہ قرآن شریف میں متعدد جگہ آ چکی ہے لیکن موقع یہ بھی ہے کہ یہاں بتلا دیا جائے کون سے جانور اور کون سی چیزیں اللہ نے حرام قرار دی. آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا ہوں جو کچھ میری طرف وحی کی گئی ہے اس کے اندر کسی چیز کو حرام کھانے والے پر جس کو وہ کھاتا ہو، مگر یہ کہ وہ مردہ ہو. جو اپنی موت خود مر گیا وہ حرام. او دمم مسفوحن، بہنے والا خون وہ حرام. بہنے والے خون سے مطلب کیا ہے؟ جب جانور کو ذبح کیا جائے، اس کو زخم پہنچایا جائے، بدن سے جو خون بہہ کر باہر آ جائے گا یہ دم مسفوح. اور جو گوشت کو لگا رہ جائے وہ دم مسفوح نہیں ہے. وہ بہتا ہوا خون نکل جانے کے بعد اب گوشت کو جو لگا ہوا خون رہ گیا ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے، دم مسفوح. او لحم خنزیر، اور فرمایا کہ یا
گوشت خنزیر کا، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، بلا شبہ وہ ناپاک ہے۔ دیکھیے رجس کا لفظ خنزیر کے گوشت کے واسطے آیا۔ اس دور کے بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ شراب کو قرآن شریف میں حرام نہیں قرار دیا، خنزیر کو نہیں کہتے، خنزیر کو نہیں کہتے کہ خنزیر کو حرام نہیں قرار دیا، حالانکہ خنزیر کے لیے جو لفظ آیا ہے رجس، وہی لفظ شراب کے لیے بھی آیا رجس۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو بلا شبہ شراب اور جوا اور اسی طرح سے بتوں پر جو چڑھائے جاتے ہیں، فرمایا کہ رجس ہے اور شیطان کے عمل سے اس سے بچو۔ اگر خنزیر کے واسطے رجس کا لفظ لایا اور اس کی وجہ سے خنزیر ہمارے لیے حرام ہو گیا اور ناپاک قرار پایا، تو پھر شراب کیوں حرام نہ ہوئی اور ناپاک قرار نہ پائی؟ وہی تو لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، فرمایا کہ خنزیر جو ہے وہ ناپاک ہے۔ او فسقاً اہل لغیر اللہ بہ، یا وہ خلاف اللہ کے حکم کے خلاف وہ جانور، فسق کا میں لغوی ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ فسق کا ترجمہ آپ خود بھی کہتے ہیں کہ فلانا کام فسق کا ہے، فلانا کام فسق ہے۔ فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، فرما برداری سے نکل جانے کو۔ یہاں فسق کا لفظ کس کے لیے بولا جا رہا ہے؟ ما اہل لغیر اللہ بہ، وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیے جائیں یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر چھوڑ دیے جائیں۔ دونوں باتیں یاد رکھیے، اہل لغیر اللہ بہ کو مفسرین دونوں قسم کے جانوروں کے لیے اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ احلال کا لفظ جو ہے یہ دونوں موقعوں پر بولا جاتا تھا عرب میں۔ احلال اس کو بھی کہا جاتا تھا کہ اس کو ذبح کر دیا گیا، اور احلال اس کو بھی کہا جاتا تھا کہ اس کو اللہ کے علاوہ یا اللہ کے نام پر کسی کو چھوڑ دیا گیا جانور کو۔ اہل کا لفظ دونوں موقعوں پر بولا گیا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یا ذبح تو نہیں کیا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے، مگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اس کو چھوڑ دیا گیا۔